سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے چند دھوکے کے سال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا. عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں کچھ آزمائشیں، کچھ امتحانات، کچھ ابتلاعات انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتلاعات اور آزمائشوں کو قرب قیامت زیادہ ذکر فرمایا. جو انسان قیامت سے جتنا قریب ہوگا، دجال کے فتنے سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ آئیں گی. یہ آزمائشیں کبھی توحید کی شکل میں، یعنی کہ آپ کو توحید پر چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو اپنی توحید بچانا مشکل نظر آئے گا. شرک و بدعات، خرافات، رسم و رواج سر چڑھ کر بولے گی. اسی طرح سے مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، بال بچوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، دنیا کی ساری چیزوں کا فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے. اس شخص کے سامنے زیادہ آئیں گے جو قیامت سے بالکل قریب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پیشین گوئی فرمائی کہ چند سال ایسے آنے والے ہیں جو سال برائے نام مسلمانوں کے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا ایمان باقی رکھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. ان سالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوات خداعات سے ذکر کیا. چنانچہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، 3277 حدیث نمبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات عن قریب، کچھ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. یہاں پر رک کر کے جو مسئلہ سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خداعات کہا. خدع کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا یا دھوکہ، اس کے اندر تشدید لے کر کے آئے. خداعات اہل علم نے اور شارحین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے
کہ وہ وقت ایسا ہوگا، قریب قیامت کے ایسا وقت ہوگا کہ دھوکہ بالکل عام ہوگا، اس میں مبالغہ ہوگا، لوگ دھوکے کو دھوکہ نہیں سمجھیں گے، لوگ دھوکہ دینا بالکل معمولی اور حقیر سمجھیں گے۔ سنوات خداعات، وہ سال جب آئیں گے، وہ ایام آئیں گے، وہ زمانہ آئے گا، لوگوں پر تو کیا ہوگا، یصدق فیہا الکاذب، سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا، سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اس زمانے میں، اس وقت میں، ان ایام میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ کیا میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت نہ کر دوں کہ وہ وقت یہی ہے جس وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں؟ آج سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے تو اس کام کو اور آسان کر دیا، اور اتنا آسان کر دیا، ایک آدمی اپنے تمام پروف کے ساتھ، اپنے تمام کاغذات کے ساتھ، اپنی تمام ساری کی ساری دستاویز کے ساتھ، سامنے حکومت کے سامنے، اسلامی حکومت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک چرب زبان انسان اس کے مقابلے میں اس کو سچا مانا جاتا ہے، اس کے کاغذات کو رد کر دیے جاتے ہیں، اس کا مقدمہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کی سچائی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنوات الخداعات نہیں تو اور کیا؟ یہ یصدق الکاذب نہیں تو اور کیا ہے؟ جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج مسلمان آپ دیکھیے کاروبار کے اندر معاملات ایسے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اسے مارکیٹ میں کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا، اسے مارکیٹ میں چلنے نہیں دیا جاتا، اس کے اپوزٹ، اس کے بغل میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جو دھوکے باز ہو، جو ان کے مزاج کا ہو، جو پہلے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو کام کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی اس دور کے اوپر فٹ کی گئی ہے، اس دور کے لیے کہی گئی کی ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہم سچوں کو سچا نہیں کہتے، جھوٹوں کو جھوٹا نہیں کہتے، تو یاد رکھنا اس پیشن گوئی کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت قریب وقت آ چکا ہے اب قیامت کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان امام الدجال سنین خداعا، دجال سے قریب، دجال جب آنے والا ہوگا اس سے قریب دھوکے کے سال ہوں گے، اور دھوکے کے سال میں کیا ہونے والا ہے آگے بتایا جا رہا ہے، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے آدمی کو امانت دار سمجھا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار انسان کو خائن سمجھا جائے گا۔ کیا میں اس بات کی وضاحت نہ کروں کہ آج کا یہ دور، ہمارا آپ کا دور، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ وہی وقت ہے جب خائن کو امین سمجھا جا رہا ہے، امانت دار کو خائن سمجھا جا رہا ہے، اور افسوس ہے جب ہم دنیا پرستوں کی بات کریں تو ایک طرف ہے کہ چلو ان کے یہاں دین نہیں ہے، ان کے یہاں شریعت نہیں ہے، ان کے یہاں اللہ رسول کا خوف نہیں ہے، اللہ رسول کی باتیں نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، جو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو دینی مراکز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا حال دیکھیے۔ ایسے لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں ان کو بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، جو خائن انسان ہے اس کو امین سمجھا جا رہا ہے، اور جو امانت دار انسان ہے اس کو خائن سمجھا جا رہا ہے۔ آج وقت وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن کو خیانت کرنے والے انسان کو امین سمجھا جائے گا۔ محترم بھائیو، خیانت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیو، امانت میں خیانت کیا چیز ہے؟ امانت یہ ہے کہ ایک بندے کو کسی نے بھی اگر 1 روپیہ دیا ہے،
1 روپے کو اس نے اس کے پاس بطور امانت رکھنے کے لیے دیا، اس کی ذمہ داری ہے اس 1 روپے کی حفاظت کرے، اور جس وقت وہ آپ سے ہم سے مطالبہ کرے وہ میرا آپ کے پاس امانت کا 1 روپیہ ہے وہ مجھے واپس کر دو، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دینا چاہیے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر آج کے اس دور میں، ہم کتنے لوگوں سے امانتیں لیتے ہیں اور اس کے بعد اس امانت کو ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ میرے پاس اپنا پیسہ آئے گا میں اسے دے دوں گا۔ اور ایک امانت کی اگر بات کروں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور آج سے آپ کے شاید درمیان چیمی گوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ امانت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال اور صاحب ثروت بنایا ہے، ان کے پاس بلڈنگ ہے، ان کے پاس کرائے کے مکانات ہیں، ان کے پاس ملکیاں ہیں، ان کے پاس دکانیں ہیں، وہ دکانوں کو کرائے پر دیتے ہیں، وہ رینٹ پر دیتے ہیں اپنے گھروں کو، اس وقت جو ایڈوانس لیتے ہیں یہ ایڈوانس در حقیقت میں امانت ہے اس بندے کی، اس امانت کو تم یوز نہیں کر سکتی، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگر اس امانت کو استعمال میں لاتے ہو اس حدیث کی روشنی میں خائن مانے جاؤ گے، اور امانت میں خیانت کرنے والا انسان مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا منافق کی 4 علامتیں، ان میں سے ایک امانت ایک یہ بھی ہے کہ جب اسے امانت سونپی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان بھائی کی امانت کو ضائع کرنا مسلمانوں کو بالکل عام ہو گیا، اور مجھے اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اور میں شرمندہ ہوں، اور شرمندگی سے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، افسوس بھی ہے شرمندگی بھی ہے کہ دینی مراکز میں کام کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہے، دینی مدارس میں کام کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہے، دینی مدارس مراکز اور مساجد کے ذمہ داروں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی امانت پیش کی جائے اسے امانت نہیں سمجھتے، اس کے اندر خیانت کرتے ہوئے وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کام کرتا۔ ایک بھائی مثال کے طور پر اس نے آپ کو ہمیں امانت دی، مسجد کے اندر یہ کام ہے کرا لو، اب آپ کی میری ذمہ داری ہے اس کام کو کما حق ادا کیا جائے، اس کام کو پوری طریقے سے کیا جائے۔ اگر ہمیں مراکز کے نام پر ہمیں مدارس کے نام پر کسی نے پیسہ دیا کسی نے مال دیا یہ آپ کے مدارس کو دیا جائے گا، اس کو مدارس کے نام پر لگایا جائے گا، اس کے بعد ہم اس کو کاروبار میں لگائے، ہم تجارت میں لگائے، ہم بزنس میں لگائے، ہم اور کاموں میں لگائے، اپنی ضروریات زندگی میں لگائے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، اور اس خیانت کی پکڑ بہت خطرناک ہونے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر اکثر اپنے خطاب کے اندر یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت، لا ایمان لمن لا امانت، جس بندے کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، لا ایمان۔ آپ جانتے ہیں یہاں لا اس کے بعد ایمان جو ہے نکیرہ لے کر گئے، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس میں کلی طور پر ایمان کی نفی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے امانت اور ایمان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ایمان لا، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کے یہاں ایمان ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس اسلام ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں، لا ایمان۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا دین لہ لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد و پیمان نہیں، جس کے پاس میثاق نہیں، جس کے پاس ایگریمنٹ نہیں، جس کے پاس ایگریمنٹ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، جس کے پاس امانت کی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا آدمی اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کے پاس دین ہے ہی نہیں، لا دین لہ، اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس عہد و پیمان نہیں۔ امانت میں عہد و پیمان ہوتا ہے، عہد و پیمان ایگریمنٹ یہ ہم کرتے ہیں سال بھر کا، 2 سال 5 سال 10 سال کا، اس بندے کے ساتھ ایگریمنٹ کے حساب سے نہیں چلتے، اس میں ہم خیانت کرتے ہیں، اس کو ہم ستاتے ہیں، اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا محترم بھائیو، آج کے جمعہ کے خطبے سے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے دھمکی دی، ایسے لوگوں کا ایمان نہیں، ایسے لوگوں کا دین نہیں، ایسے لوگوں کے یہاں شریعت نہیں، ایسے لوگوں کے یہاں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ایسے لوگ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔
مسلمان تو ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ الانفال میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اہل علم نے ذکر کیا، مفسرین نے ذکر کیا، اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کا حق روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر ہم زندگی گزاریں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو غیر اللہ کے نام پر سجدہ ریز ہو کر کے اس کو صرف کریں، امانت میں خیانت کریں۔ اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، زمین و جائیداد اللہ کی امانت ہے، ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنایا، خاتم النبیین، اس کے اوپر مہر لگا دی، اب آپ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، رسالت کا سلسلہ ختم، اب دین کی شریعت کی باتیں یہاں سے اب ختم۔ اگر کوئی آدمی نیا آ کر کھڑا ہو، نیا دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، وہ جھوٹا مانا جائے گا، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ ہو گیا، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو ایسے آدمی کو جھوٹے مارے جائیں گے، اور ایسے آدمی کو کالا پوت لگا کر کے اس کے اوپر کالا کلر کرا کر گدھوں پر بٹھا کر کے اس کو رسوا کیا جائے گا، اسے ڈنڈے مارے جائیں گے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اور اگر نہیں مانتا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں جن لوگوں نے اس طرح کے دعوے کی، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں جن لوگوں نے دعوے کی، صحابہ نے ایک ایک کو چن چن کر کے مار کے ختم کر دیا، مسلمان کذاب ہو یا کوئی اور ہو، دیگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے نہیں دیا۔ رسول کی خیانت یہ ہے، جو باتیں جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو من وعن تسلیم کرنا، آمنا صدقنا قبول کرنا۔ اگر اس میں ہم نے کسی اور کو داخل کیا، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی امام کو، کسی ولی کو، کسی مرشد کو اس کا برابر قرار دیا، یا یہ کہا کہ یہ بھی شریعت سازی کی حقدار ہے، یاد رکھنا اس نے اللہ کے رسول سے خیانت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، آپ کی امانت یہ ہے، آپ کے ساتھ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی سے کہہ دیا گیا کہ یہاں بیٹھو تو بیٹھ جانا، یہاں کھڑے رہو تو کھڑے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، آواز آئی بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے کے پاس تھے، ایک قدم ان کا اندر ایک قدم پیچھے، وہی بیٹھ گئے، کہا میں نے تمہیں نہیں کہا بیٹھ جاؤ، اعلان کیا گیا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ مطلب اعلان ہوا بیٹھ جانے کی۔ یہ اتباع رسول اور یہ امانت ہی صحابہ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے یہاں رسول کی باتیں آتی تو ضرور ہیں، رسول کی احادیث ہم بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، مگر معاملات ایسے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان اللہ کے رسول کی حدیث کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے کسی بچے نے کوئی بات کہی ہو، اور اس کو ہم اپنے انداز میں اپنے عمل سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، جس نے آپ کو امانت دی ہے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کیا جائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ آخری بات امانت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے، اِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ امانتوں کا ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ مال کھا جائیں گے، لوگ زمین و جائیداد کو ہڑپ کر لیں گے، کیا ہوگا؟ کہا اذا اسند الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملے کو، کسی کام کو، دینی امر کو، دینی حکم کو اس کے غیر اہل انسان کے حوالے کر دیا جائے تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے، اور یہی امانت میں خیانت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایمان
کی ذمہ داری ہے وہ نماز پڑھائیں، مؤذن کی ذمہ داری ہے وہ اذان دے، ان کو ہم نے ذمہ داروں نے کمیٹی نے انتخاب کیا ہے، ان کی ذمہ داری وہ نماز پڑھائے اور وہ اذان دے، امام اور مؤذن اپنا اپنا کام کرے۔ کوئی آٹو رکشہ والا آ کر کے کہے میں آج سے نماز پڑھاؤں گا چاہے جو ہو جائے، امام صاحب کو میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ امام صاحب قرآن و سنت کو جاننے والے عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اور ایک آٹو رکشہ والا اس کو کچھ علم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھاؤں گا، اور اس کو کسی نے جان بوجھ کر کے آگے بڑھا دیا اور کہا کہ نہیں یہ پڑھائیں گے، آج امام صاحب نہیں پڑھائیں۔ تو اذا اسند الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، یہ بھی امانت کو ضائع کرنے کی ایک مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، معاملے کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دینا جن کو اس کی اہلیت نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، دین کے ٹھیکیدار، دین کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں، معاف کیجئے گا یہ سچائی اور حقیقت ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے یا ہے مگر اس کے اندر گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، اور جب گہرائی اور گہرائی نہیں تو پھر یہ قافلہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ڈوب جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب یہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تو مشورے ہوتے ہیں، یہاں تو شورا کمیٹی اور ممبران ہوتے ہیں، ظاہراً ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن حکومت ایسے ہی شخص کی چلتی ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، جس کے پاس مال ہوتا ہے اسی کی حکومت چلتی ہے، اور اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہا تو امانت کا ضیاع ہے، اور ایسے وقت میں ہمیں قیامت کی پوری تیاری کر لینی چاہیے کہ اب بس بالکل قریب ہے قیامت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آخری بات وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، قرب قیامت رویبضہ بات کریں گے۔ رویبضہ کون ہے؟ قیل عمر رویبضہ، اے اللہ کے رسول رویبضہ کون ہے؟ قال الرجل التافه فی امر العام، ایک عام آدمی۔ التافہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اہل علم نے کی ہے کہ ایک حقیر، ایک رذیل، ایک فویسق، ایک فاسق انسان، یتکلم فی امر العام، لوگوں کے عام لوگوں کے معاملات میں گفتگو کرے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی بہت جامع اور بہت پیاری تشریح کرتے ہوئے اپنے خطبے میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر مراد یہ ہے رویبضہ گفتگو کریں گے، یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ علماء جو اپنے فیلڈ کے ماہرین ہیں اور حکام اپنی سیاست کے ماہر ہیں، ان لوگوں کے بجائے عام آدمی، علماء کے بجائے عام دعات اور مبلغین اور برادرز اور سسٹرز گفتگو کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم اور علامہ اور مفتی کہیں گے، لوگوں کو فتویٰ دیں گے، لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور یہ باور کرائیں گے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، جبکہ بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کا حال ہی، برادر سے، انجینئر سے، مرزا کا نام سنا ہے نا آپ نے، کتابیں لے کر کے بیٹھتا ہے، قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس نے نہ کسی استاد سے پڑھا، پہلی بات اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب۔ نمبر دو، اس کے پاس کسی مستند ادارے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، اس نے صرف اور صرف اردو کتابوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو ایک مفتی عالم کہا ہے، ایک داعی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو سارے مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ بیچارے دور دراز سے لمبا سفر کر کے مدارس کی ترقی کے لیے آتے ہیں، علماء کو نکالتے ہیں، جو علماء بیچارے مساجد اور مدارس کے ائمہ اور خطبہ بنتے ہیں، بڑی محنتوں سے وہ مدارس چلتے ہیں۔ اب ایسے لوگ گفتگو کرنے لگیں گے اور عام معاملے میں، اب آپ دیکھیے جو معاملہ علماء کا ہے، جو کام علماء کا ہے، فتویٰ دینے کا کام علماء کا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ اس میں گفتگو کریں گے، حقیر انسان اس میں گفتگو کریں گے، اور حکام جن کا کام سیاسی اعتبار سے آگے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بڑھانے کا ہے،
شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں حکام کا جو کام ہے وہ دوسرے لوگ کریں گے. عام آدمی آج دیکھیے ایک امام صاحب سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو امام صاحب سے پہلے ہی وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. نہیں آپ وہاں جانے کی ضرورت نہیں, بتا دیتے ہیں کیا ہے معاملہ. لیکن اسی کو کہا گیا روئی بہت بات کریں گے, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور حکام, اب آپ دیکھیے ایک شخص قرآن و سنت کے مطابق توحید کا علم بلند کر رہا ہو اپنے ملک میں, اس کے اوپر 70 طرح کے روزانہ کمنٹس ہمارے جاتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, فلاں بیمار یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کے بندوں, وہ جو کر رہا ہو, وہ جو کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہو, اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. حکام کو اپنے فیلڈ میں کام کرنے دیجیے, علماء کو اپنے فیلڈ میں کام کرنے دیجیے, اور عام انسان کو دونوں فیلڈ میں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے, خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.